قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ، اس کے بالکل شروع میں ہی زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی 5 آیات میں جو رہنمائی کے راز چھپے ہیں ان سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی 29 سورتیں ان عجیب الگ الگ حروف سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے مفکرین کو سوچنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ چلیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی شروعات پہلی ہی آیت سے ہوتی ہے جو ہمیں انہی حروف سے متعارف کرواتی ہے۔ الف لام میم، بس یہ 3 حروف ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ تو سچ تو یہ ہے کہ ان کا اصل مطلب صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک الہی راز ہے، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کتاب کی شروع ہوتے ہی ہمیں یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ انسانی علم کی ایک حد ہے۔ یہ گویا ایک دعوت ہے کہ ہم اپنی سمجھ کو الہی حکمت کے سامنے جھکا دیں۔ حالانکہ علماء نے ان حروف کے ممکنہ مقاصد پر بہت غور کیا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے ماہرین زبان کو ایک چیلنج تھا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں جو تم روزمرہ استعمال کرتے ہو، لیکن تم ان سے ایسی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ یہ غیر معمولی آغاز اس لیے تھا تاکہ سننے والے ایک دم چونک کر پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ کچھ صوفیانہ تشریحات میں تو انہیں کائناتی حقیقتوں کی علامتیں بھی کہا گیا ہے، جیسے عقل کل اور نفس کل وغیرہ۔ لیکن یاد رہے یہ سب قیاس آرائنہ ہیں، حتمی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان پراسرار حروف کی خاموشی کے ٹھیک بعد ایک بہت بڑا گونجدار اعلان آتا ہے۔ قرآن اپنا تعارف کرواتے ہوئے کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ذرا اس دعوے کی عظمت پر غور کریں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر علم، ہر نظریہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، یہ کتاب خود کو شک سے بالاتر ایک ابدی سچائی کے طور پر پیش کرتی ہے، اور یہی اس کے الہی کلام ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ تو اگر یہ کتاب شک سے پاک ہے اور ہدایت کا خزانہ ہے، تو اس خزانے سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: تقویٰ۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے نا؟ تو پھر یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص طور پر متقین کے لیے ہے، یعنی صرف اہل تقویٰ کے لیے؟ یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ کیا یہ ایک تضاد ہے؟ دیکھیں، تقویٰ کا لفظی مطلب ہے بچنا، لیکن یہ صرف گناہوں سے بچنا نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کا ایک گہرا شعور ہے، ایک ایسی ذہنی اور روحانی کیفیت جس میں انسان اپنے اور اللہ کی ناراضگی کے بیچ میں نیکی اور ایمان کی ایک ڈھال، ایک رکاوٹ کھڑی کر لیتا ہے۔ یہ ایک طرح کا روحانی دفاعی نظام ہے جو ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بارش کی مثال بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ سوچیں، آسمان سے جو بارش برستی ہے وہ تو ہر طرح کی زمین پر پڑتی ہے، پتھریلی زمین پر بھی، بنجر پر بھی اور زرخیز زمین پر بھی، لیکن فصل کہاں اگتی ہے؟ ظاہر ہے صرف زرخیز زمین میں۔ بالکل اسی طرح قرآن کی ہدایت بھی اس بارش کی طرح سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی دل اٹھاتے ہیں جن میں تقوی کی زرخیزی پہلے سے موجود ہو۔ علامہ طباطبائی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہدایت کے اصل میں 2 لیول ہیں۔ ایک ہے ابتدائی ہدایت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور انسان کے دل میں تقویٰ کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ پھر جب دل اس روشنی سے منور ہو جاتا ہے تب قرآن کی دوسری ہدایت آتی ہے جو اس روشنی کو اور تیز کرتی ہے اور اس کے راستے کو بالکل پکا کر دیتی ہے۔ تو گویا تقویٰ ہدایت پانے کی شرط بھی ہے اور پہلی ہدایت کا نتیجہ بھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ متقین ہیں کون؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ قرآن ان کی 5 ایسی خاصیتیں بتاتا ہے جو اگر مل جائیں تو ایک مکمل اور متوازن شخصیت بنتی ہے۔ ان کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی صفت ہے غیب پر ایمان لانا۔
غیب کا مطلب ہے وہ تمام سچائیاں جو ہماری 5 حواس کی پہنچ سے باہر ہیں، جیسے اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ۔ یہ ایمان دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ یہ کائنات صرف اتنی نہیں ہے جتنی ہمیں نظر آتی ہے، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اندیکھی حقیقت کام کر رہی ہے۔ اور ان خصوصیات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ غیب پر ایمان یہ ایک اندرونی عقیدہ ہے۔ پھر نماز قائم کرنا جو اللہ سے تعلق کا عملی ثبوت ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا جو معاشرے کے لیے ذمہ داری کا احساس ہے۔ پھر تمام پچھلی الہی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا جو اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ہدایت کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ اور آخر میں آخرت پر ایسا پختہ یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو اور جو زندگی کے ہر فیصلے پر اثر ڈالے۔ اچھا، تو جب کسی انسان میں یہ 5 ستون اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن اس کے نتیجے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہاں یہ جو پر کا لفظ ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہدایت کوئی راستہ یا نقشہ نہیں بلکہ ایک سواری ہے، اور یہ لوگ اس پر مضبوطی سے سوار ہیں، اور یہ سواری انہیں سیدھا ان کی منزل کی طرف لیے جا رہی ہے۔ اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ ہے فلاح۔ فلاح کا ترجمہ اکثر کامیابی کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے بہت بڑا تصور ہے۔ یہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ اس میں دنیا کی مشکلات سے نجات اور آخرت کی نجات دونوں شامل ہیں۔ یہ وہ مکمل کامیابی ہے جس میں اللہ کی رضا، ہمیشہ کا سکون اور حقیقی خوشی سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ ابتدائی آیات ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتی ہیں کہ ایمان صرف کچھ عقیدوں کو ماننے کا نام نہیں بلکہ یہ عقیدے، عمل اور مقصد کا ایک ایسا جڑا ہوا نظام ہے جو انسان کی پوری زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس رہنمائی کو اپنی زندگی میں جذب کرنے کے لیے تقویٰ کی وہ زرخیز زمین کیسے تیار کی جائے؟